السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام یکم شعبان سے شروع ہوا تھا، تو روزانہ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، کم و بیش کبھی 50 منٹ کبھی 55 منٹ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھنٹے سے پہلے ہی یہ مکمل ہو جائے۔ تو اس میں ہم نے اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ شروع سے قرآن مجید کے کچھ منتخب حصے جو ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ مطلب یکم شعبان سے شروع ہوا ہے تو آج ہمارا یہ کوئی مطلب جو درس ہے اس کا نمبر کو 32 ہونا چاہیے۔ تو یہ شروع سے ہم قرآن کے منتخب حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ تو کل سورہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ تھا، تو آج سورہ کاف کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رمضان کے سارے دن ہیں انشاءاللہ آخری دن تک ہم یہ سلسلے کو اسی طرح چلائیں گے۔ تو محترمہ باجی کوثر فردوس صاحبہ نے مجھے مطلب حکم دیا تھا کہ بھئی ہمارے لیے بھی اس پروگرام کو کریں، تو میں نے کہا کہ بھئی اسی کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں۔ اس میں ہم قرآن کے منتخب سے پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ میں تقریباً 1 پارے کی تلاوت کر کے اس میں سے ایک حصہ منتخب کر لیتا ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے، ہم بڑی عاجزی سے سب لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اس میں ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، ہدایت کا شعور حاصل کریں اور اسی ہدایت کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اسی ہدایت پر ہمیں موت آ جائے، تو یہی ہماری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج کا ہمارا پروگرام سورہ کاف کا ایک حصہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، انہیں اس زندگی کی حقیقت سمجھانی شروع کی، پچھلے انبیاء کی طرح یہ ایک تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے، علم وحی کے ذریعے لوگوں پر اس زندگی کی حقیقت کھولتا ہے اور انہیں پھر حق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا جو انسانوں میں سب سے عظیم منصب ہے، نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا، تو انہوں نے مکہ کے لوگوں کو جو ان کے مخاطب تھے پہلے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ تو ظاہر ہے یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے ان کا انکار بھی کیا، اقرار بھی کیا اور انکار بھی کیا اور دشمن بھی بن گئے۔ دعوت کے سامنے انہوں نے رکاوٹیں بھی ڈالنی شروع کر دیں، چونکہ یہ انسان اللہ کی طرف سے ایک آزمائش پر ہے۔ یہ پورا زندگی کا جو نظام ہے، یہ اس کی جو مطلب اس کی فطرت ہے انسانی زندگی کی، وہ آزمائش ہے۔ ہر کوئی یہاں آزمایا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کرنا شروع کر دیا، دشمنی بھی کرنی شروع کر دی۔ تو اس میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ وہ کچھ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص علم کا دعویٰ کرتے ہیں تو بھلا اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اور بعض اوقات وہ جو مکہ کے لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے، قریش تھے، وہ یہودیوں سے مل کر بھی کوئی سوال اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو یہ جو سورہ کاف ہے، یہ 3 سوالوں کے اس میں جواب دیے گئے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لمبی سورت ہے، لیکن 3 سوال جو ہیں وہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور ان کا جواب پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک یہ سوال تھا کہ اصحاب کاف کون تھے، ان کی کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے۔
چونکہ یہ یہودیوں کو یہ ساری باتیں مطلب کچھ نہ کچھ معلوم تھیں، کچھ غلط کچھ صحیح. تو ایک سوال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ بھائی اصحاب کہف کون تھے. تو اس سورت کا نام بھی جو ہے وہ انہی سے منسوب ہے، سورہ کہف. تو اس میں اس کا بھی جواب دیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کیا کہانی ہے، کیا واقعہ ہے وہ. تو اس کا بھی جواب دیا گیا اس صورت میں. تو پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا. تو ذوالقرنین کا ظاہر ہے یہ جو سارا قصہ یا کہانی ہے یہ یہودیوں کی کتابوں میں تو موجود تھی یہ بات، لیکن مشرکین مکہ تو اس کو بالکل نہیں جانتے تھے. اور یہ سوال اس لیے کیے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں. ان کو اگر خود پتہ نہیں ہوگا تو یہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے تو ان کا بھرم کھل جائے گا. جس طرح سورہ یوسف بھی ان کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے سوال یہ کیا کہ بھئی کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے وطن فلسطین سے، کنعان سے وہ مصر کیسے چلے گئے. تو اس کے جواب میں وہیں بیٹھے بٹھائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ یوسف کو جاری کر دیا اور پوری کہانی اس میں بیان کر دی. تو یہ جو سوال مشرکین مکہ کرتے تھے اور ان کا جواب پھر قرآن دیتا تھا، یہ بھی قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. لیکن وہ سوال کرتے تھے، اس کا جواب انہیں مل جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور پھر کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے تھے. تو ہمارا جو سبق ہے وہ جو ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، یہ ہمارا سبق ہے. اور اس کو میں نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس زمین میں انسانوں میں جن لوگوں کو حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، وہ زیادہ تر مطلب فساق اور فجار اور ظالم لوگ ہی ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانوں کی زندگی میں بہت اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، سہلے لوگوں کو، عدل کرنے والے لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو بھی حکومت دی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کو بھی حکومت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو حکومت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اور مطلب اس طرح کے ظالم اور جابر لوگوں کو حکومتیں دی ہیں، اقتدار دیا ہے انسانوں میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بے مثال قسم کی حکومت اور اقتدار دیا ہے. اور اب بھی یہ قریب کی تاریخ میں بھی اس طرح کی مطلب چیزیں موجود ہیں کہ جہاں ظالم حکمران اس دنیا میں آئے ہیں وہاں پر عدل کرنے والے حکمران بھی آئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہر لیول کے اچھے لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے سامنے پیش ہونے کا انہیں خوف ہے، وہ دین حق کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں. تو جس طرح عام لوگوں میں اس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح بادشاہوں میں اور بڑے لوگوں میں بھی ہیں. اور ویسے تو یہ حکومت مطلب اگر دنیا اور دین کو الگ کیا جائے تو دنیا داری کا کام اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی دنیا داری تو یہ حکومت ہے اور اقتدار ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا خاص سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جس نے عدل کے ساتھ حکومت کی، عادل حکمران، اللہ پر ایمان رکھنے والا عادل حکمران. اسی طرح یہ تجارت ہے تو تجارت دنیا داری ہے، یہ کاروبار کرنا، پیسے کمانا. اگر ہم دین اور دنیا کو الگ الگ کریں، دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں.
دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہی دینداری ہے۔ تو تاجر کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس تاجر کو حاصل ہوگی جو دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تو یہ ذوالقرنین کی جو کہانی اور قصہ ہے اس کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ تو میں روزانہ یہ گزارش کرتا ہوں، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہم گویا اللہ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو سنتے وقت بندے کو بڑے ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بڑی توجہ سے قرآن کو سننا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کو بڑے ادب سے سنیں گے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الحديد
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، یہ چونکہ ایک کہانی ہے اس لیے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ کہانی کو بڑی توجہ سے سننا چاہیے. درمیان میں کوئی کڑی رہ جائے تو پھر ساری بات جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ نے پہلے ان کا سوال بیان کیا کہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا ہے، تو ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں. مطلب سارا نہیں، مطلب کوئی موٹی موٹی باتیں جو ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں سناتا ہوں، یا اس کی جو زندگی یا اس کی جو ساری کہانی ہے اس کا خلاصہ میں تمہیں سناتا ہوں. یہ چونکہ خلاصہ ہے، آپ بھی اس کو خلاصے کے طور پر سنیں. اس میں بڑا ویسے سبق ہے، اس میں مطلب ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جس نے اس دنیا میں بڑا کام کیا ہے اور کمال کر دکھایا ہے. اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو ذوالقرنین کا حصہ ہے یہ مسلمان نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے اسے، اور اس کو پڑھ کر اپنے اندر کوئی مطلب عزم پیدا کرنا چاہیے کہ وہ بھی دنیا میں کوئی بڑا کام کرے. یہ زندگی مطلب ایک ہی مرتبہ ہے، یہ دوسری مرتبہ تو نہیں ملے گی. تو وہ بندہ واقعی خوش قسمت ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کوئی بڑا کام کرتا ہے، جس بڑے کام کے نتیجے میں وہ خود بھی اللہ کو خوش کرتا ہے اور انسانوں کی بھی بڑی خدمت کرتا ہے، اور مطلب اس کی زندگی کا بھی کوئی مطلب فائدہ ہوتا ہے. اس طرح زندگی کو ضائع کر دینا، اس میں کوئی کام نہ کرنا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی مرد ہے یا عورت ہے تو اسے مطلب اس دنیا کی زندگی میں کچھ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لا کر اس کی راہ میں کچھ کرنا چاہیے. تو اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تمہیں بتاتا ہوں. اور پھر اللہ نے اس طرح شروع کیا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. اچھا جی، ویسے ہر چیز ہی مطلب ٹھیک ہے، اسباب ہیں، بندے کی محنت ہے، کوشش ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. آزادیاں بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں، آزمائش بھی ہے، مطلب سب کچھ ہے،
لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے عطا کرنے والی، دینے والی یا نہ دینے والی، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اب ذوالقرنین نے بھی جو اس کے اقتدار کا مطلب جو نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے، تو اس نے بھی بڑا جہاد کیا اور بڑا مطلب فوجوں کو لے کر نکلا، ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ کے باوجود ہم ہی نے اس کو اقتدار عطا کر رکھا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ بادشاہ بھی تھا، اور مطلب بھوکا بادشاہ نہیں تھا، بہت سارے بادشاہ بھوکے بادشاہ ہوتے ہیں، اور بادشاہ ہونے کے باوجود ہر وقت ان کا جو ہے وہ کشکول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ لیکن ذوالقرنین کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے کہ ہم نے اسے اقتدار بھی دیا تھا اور اس کے خزانے بھی بھرے تھے، اس کو ہر طرح کے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے۔ تو یہ دیکھیں، اب بادشاہ جو ہوتے ہیں، ویسے تو جس طرح کا بھی کوئی بادشاہ ہو، وہ چین سے تو نہیں بیٹھتا، وہ تو اپنی بادشاہی کو پھر ساری دنیا میں پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے تو وہ ظلم کے جھنڈے کو اٹھا کر پوری دنیا میں ظلم کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عادل حکمران ہے تو وہ اپنے وسائل اور قوتوں کو لے کر دنیا میں عدل کو اور امن کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو انسانی تاریخ یہی ہے۔ بادشاہ چین سے تو نہیں بیٹھتے۔ آج بھی آپ دیکھیں، مطلب کسی کی خواہش آپ کے سامنے ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا آرڈر چلے اور ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہو، اور اس کے لیے پھر مطلب ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو قرآن ذوالقرنین کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اس نے اپنے سارے اسباب کو اکٹھا کیا، ساری قوت کو اکٹھا کیا، اور ایک مہم کی طرف نکل کھڑا ہوا، اور جس مہم کی طرف وہ نکلا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ مطلب یہ اس کی فتوحات کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مغرب کی طرف وہ بڑھا، اور مغرب کی اس وقت کی موجود اور متمدن دنیا، ساری دنیا اس نے فتح کر لی۔ یعنی جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ مغرب کی طرف جو دنیا تھی اس وقت وہ اس نے ساری اپنے قابو میں کر لی۔ اور ایک کوئی جگہ ہے جہاں پر جو سمندر ہے وہ چشموں کی شکل اختیار کر گیا ہے، تو وہاں اللہ کہتا ہے کہ وہاں اس نے ایک کالے پانی میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ مطلب مغرب کی جو انتہا تھی وہاں وہ پہنچ گیا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے اس سے کہا، اب یہ تقریباً اتفاق ہے اس پر علماء کا کہ ذوالقرنین کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے کہا۔ تو پھر کس طرح کہا؟ مطلب اللہ تعالیٰ نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، ہر انسان کے سامنے وہ زندگی کے مختلف مراحل پر یہ چیزیں رکھتا رہتا ہے۔ تو یہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کے ضمیر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ تو ان لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی طاقت حاصل ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ ظاہر ہے اس نے مغرب کی دنیا کو فتح کیا، تو جو لوگ اس کے زیر تسلط تھے، اس کی حکومت میں تھے، وہ اس کی رعایا تھی،
اور بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ رعایا کے ساتھ جو چاہیں کریں، چاہے تو ان کے ساتھ زیادتیاں کریں، ظلم کریں، چاہے تو ان کے ساتھ عدل کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ تو یہ حکمرانوں کے ضمیر کے سامنے ایک سوال تو ہوتا ہے، اسے آپ فطرت کی طرف سے سوال کہیں یا اللہ کی طرف سے سوال کہیں۔ تو ذوالقرنین کے سامنے بھی اس کے ضمیر نے یہ سوال رکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے کہا، تو اس نے اپنے ضمیر کے اور اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا میری رعایا میں سے جو ظلم کرے گا، دوسرے پر زیادتی کرے گا، جرم کرے گا، کسی کی جان، مال اور عزت پر دستدرازی کرے گا، یہ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اس کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ تو انسانی زندگی کے اندر یہ ایک پوری ایک طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایمان ہو یا نہ ہو، یہ جرم اور اس کی سزا یہ تو پوری دنیا میں انسانوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو کافر دنیا ہے اس میں بھی جرم و سزا کا پورا تصور موجود ہے، عدالت کا پورا تصور موجود ہے، جزا و سزا کا پورا تصور موجود ہے، اور اس کا ایک نظام موجود ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ بھئی جو لوگ ظلم کریں گے، جرم کریں گے، ہم ان کو سزا دیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک اور بات کہی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر وہ بغیر توبہ کے تیرے پاس چلا گیا، وہ جو مجرم اور ظالم ہے جس کو ہم سزا دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، تو تو اس کو اور سزا دے گا۔ الفاظ ہیں فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو اس کا رب اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا۔ اب یہ دیکھیں اس سے کیا بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگ اور گناہ کی زندگی، فسق و فجور کی زندگی گزارنے والے لوگوں کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے۔ مختلف طریقوں سے یہاں بھی وہ سزائیں پاتے ہیں اور وہاں بھی وہ سزا پائیں گے۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا، ذوالقرنین نے کہا کہ میری رعایا میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کی جزا تو الحسنہ ہے، ان کی اصل جزا، ان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، ان کی اصل جزا تو الحسنہ ہے۔ الحسنہ جنت کا ایک نام ہے، اور دیکھیں ایمان اور نیکی کی اصل جزا جنت ہی ہے۔ اس جنت کو، اس آخرت کو بھی ضرور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ضرور اس پر ایمان لائیں۔ تو ذوالقرنین اللہ کا بندہ تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، آخرت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو میری رعایا میں سے ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کا بدلہ میرے پاس تو نہیں ہے، ان کا بدلہ تو الحسنہ ہے، جنت ہے، اور اے اللہ وہ تو ہی عطا کرے گا، لیکن میں کیا کروں گا؟ بہت خوبصورت بات کی، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، میں انہیں آسان حکم دوں گا، میں اپنی رعایا کے لیے، پرامن رعایا کے لیے، مطلب ایسے احکام جاری کروں گا، ایسے فرمان جاری کروں گا، ایسے قوانین بناؤں گا، ایسے ضابطے بناؤں گا جو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ حکمرانوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ حکمران جو ہیں اپنی حکومت کو چلانے کے لیے جو نت نئی قانون سازیاں کرتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے، اس قانون سازی کو اس اصول کی بنیاد پر کرنا چاہیے کہ پبلک کے لیے آسانی ہو۔ اب ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ جو قانون اور جو ضابطہ بنتا ہے وہ لوگوں کو اور پریشان کر دیتا ہے اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔
اور ان کے لیے الجھنیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، وہ خود بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور بااختیار لوگوں سے بھی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور یہ اسلامی نظام حکومت کا تو باقاعدہ مطلب یہ ایک اصول ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آزادیاں پیدا کرو اور آسانیاں پیدا کرو۔ تو اب ہمارے ہاں تو بہت زیادہ باریکی کے ساتھ قانون سازیاں ہوتی ہیں، معیشت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، بلدیات کے میدان میں، پتہ نہیں کس کس میدان میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، اور وہ بالکل مطلب لوگ سخت ان سے مطلب الٹا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر بھی یہ اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ قانون کو توڑتے ہیں، اور قانون کا احترام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ جب قانون مشکل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس قانون کے اندر خود بڑے حرج ہوتے ہیں، تو پھر مطلب قانون شکنی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی ہم تو مجرم آدمی کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو پکڑیں گے، مطلب اس طرح تو حکومت نہیں چلتی، اس کو آزاد نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن جو لوگ نیک اور صالح ہیں وہ تو مطلب ان کی اصل جزا تو یا اللہ تیرے پاس ہے، جنت کی شکل میں تو جزا دے گا، تو نے یہ عارضی زندگی بنائی ہے فنا ہو جانے والی، جو 50 60 70 سال کے بعد میکسیمم ختم ہو جاتی ہے، تو ان کا بدلہ تو انہیں جنت کی شکل میں دے گا، اصل تو بدلہ وہی ہے۔ یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، عدالت کی جگہ تو بعد میں ہے، اور وہاں تو ان کو اچھا جزا دے گا۔ لیکن میں یہ کروں گا کہ اس دنیا میں اس پرامن پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا اپنی حکومت کے ذریعے، مطلب وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم ان کو نرم احکام دیں گے۔ اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر اس ذوالقرنین نے ایک دوسری مہم شروع کر دی، دوسری طرف چل نکلا۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار سے اللہ کے نور کو پھیلا رہا تھا اور دنیا میں ظلم کو ختم کر کے عدل قائم کر رہا تھا، تو اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ میں کبھی کبھی یہ مطلب میرا کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر ظلم کے نزدیک کوئی جغرافیہ نہیں ہے اور کوئی حد اور سرحد نہیں ہے، وہ سارے جغرافیے جو ہیں کسی جغرافیے کی ظلم پرواہ نہیں کرتا اور کسی حد اور سرحد کی پرواہ نہیں کرتا، تو عدل کیوں پرواہ کرے؟ عدل بھی سرحدوں کو توڑتا ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ تو پھر ذوالقرنین نے دوسری مہم شروع کر دی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، مطلب ایک طرف غروب آفتاب کی حد تک جا پہنچا، دوسری طرف طلوع آفتاب۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ مشرق کی طرف ساری جو متمدن دنیا تھی اس نے فتح کر لی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ مطلب وہ ایسی قوم تھی کہ بڑی غیر متمدن سی قوم سی، نہ انہیں کوئی مکان بنانے آتے تھے، حتیٰ کہ ٹینٹ بھی ان کے پاس نہیں تھے، کھلے آسمان کے نیچے بالکل غیر متمدن سی قوم زندگی گزار رہی تھی۔ وہ وہاں پہنچ گیا، اس نے مشرق کی ساری دنیا جو ہے وہ فتح کر لی۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، دیکھو پوچھنے والو، سوال کرنے والو، یہ حال تھا اس کا، مطلب ذوالقرنین جو ہے وہ اس طرح کا بندہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، مطلب یہ کہ ذوالقرنین کو ہم نے بہت نوازا ہوا تھا۔ یہ تو ہم خلاصہ صاحب کو بتا رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ کہتا ہے ثم اتبع سببا، اس نے ایک اور مہم شروع کر دی. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ نوجوان دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کس کس طرح کے کام کرتے ہیں. اسلامی تاریخ، خود ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، اس میں بھی لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے کی تاریخ کا یہ تو واقعہ ہے، بہت پہلے کا. یہ تو کوئی 500 سال قبل مسیح کا کوئی شاید واقعہ ہے. تو اس نے ایک اور مہم شروع کر دی. جس طرح یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی عجیب بات آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے 36,000 شہر فتح کیے. 36,000 شہر تو ایک فتح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے پڑوس میں کابل فتح ہو رہا ہے نا، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی شہر فتح نہیں ہو رہا. ایک سپر طاقت ٹکر مارتی ہے، پھر دوسری سپر طاقت ٹکر مارتی ہے، اور خود سپر طاقتوں کے سر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ سر زخمی ہو جاتے ہیں، چہرے زخمی ہو جاتے ہیں اور واپس جانا پڑتا ہے. تو 36,000 شہر فتح کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو فتح کیا اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہوئی. تو یہ تو مطلب یہ ذوالقرنین نے بھی ایک تیسری مہم شروع کر دی، یہاں تک کہ ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا. تو اسے ان کے پاس ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یہ بالکل تینوں، جو پہلی مہم، دوسری مہم اور اب یہ تیسری مہم، قرآن جو الفاظ بول رہا ہے وہ یہ احساس دلانے کے لیے بول رہا ہے کہ اس نے مطلب سارا مغرب فتح کر لیا، سارا مشرق فتح کر لیا، اور تیسری طرف وہ بڑھا تو اس نے مطلب اس جانب جتنی متمدن دنیا تھی وہ بھی فتح کر لی. اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا کہ جو مطلب کوئی اور ہی زبان بولتے تھے. اس وقت جتنی زبانیں بولی جاتی تھی ان میں سے کوئی ایک زبان بھی وہ نہیں بولتے تھے، کوئی اور ہی ان کی زبان تھی. تو مطلب نہ ذوالقرنین کو ان کی سمجھ آتی تھی اور نہ مطلب کسی کو، وہ اور ہی زبان بولتے تھے. نہ انگلش میڈیم تھے، نہ پنجابی میڈیم تھے، نہ اردو میڈیم تھے، ان کا میڈیم کوئی اور ہی تھا. لیکن بہرحال ان لوگوں نے، وہ جو وہاں رہتے تھے، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، تو یہاں ہمارے اس طرف کچھ ایسے قبائل رہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑے ہی غارت گر ہیں، اور وہ ہم پر حملے کر دیتے ہیں اور ہماری جان مال عزت کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ اس طرح کی بنا کہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں. ان کو یہاں یاجوج اور ماجوج کہا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں، اور جن کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں. اور ان قبائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی تاتاری ہیں، یہی منگول ہیں، اور یہی ستھین ہیں، اور یہی مطلب ہن ہیں. اس طرح کے نام ہیں ان قبائل کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرف ہمارے اس طرف رہتے ہیں، ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم پر حملے کر دیتے ہیں، ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، عجیب قسم کے لوگ ہیں. تو بہت بڑا بادشاہ ہے، تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے. تو انہوں نے یہ پیشکش کی، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں؟ نے کہا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی بند بنا دے. تو دیکھیں ذوالقرنین نے کیا کہا. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے.
اب کوئی بادشاہ آپ نے اس دنیا میں دیکھا ہے، اس دنیا میں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کہ قوم کہتی ہو کہ ٹیکس ہم تمہیں دیتے ہیں اور وہ کہے کہ میں ٹیکس نہیں لیتا؟ یا کوئی اس طرح کا کوئی ملک ہے کہ لوگ کہتے ہوں کہ ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، تو کو بڑا زبردست قسم کا اچھا بادشاہ ہے، ٹیکس لے لے، اور بادشاہ آگے سے کہے میں ٹیکس نہیں لیتا؟ تو یہ تو بادشاہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تجھے ٹیکس دیتے ہیں، تیری کو مالی مدد کرتے ہیں، تو یہ بند بنا دے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے رب نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ مطلب یہ میرا فرض ہے، تم میری رعایا ہو، تو رعایا کو ڈاکوؤں سے اور چوروں سے اور ظالموں سے بچانا تو میری ذمہ داری ہے۔ میں تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا، میں بند بناتا ہوں، آپ ہاتھ سے مزدوری سے میرے اس کام میں میری مدد کریں۔ پھر اس نے کمال ہے، یہ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 50 میل لمبی اور 30 فٹ اونچی اور 2.5-3 فٹ چوڑی لوہے کی دیوار، کس طرح لوہا پگھلایا گیا، کس طرح اس کی چادریں بنائی گئیں، کس طرح اس کو جوڑا گیا، کس طرح اس کو فٹ کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ زمانہ بڑا ٹیکنالوجی کا ہے اور یہ انسان نے حاصل کر لیا، یہ حاصل کر لیا، یہ حاصل کر لیا۔ جس طرح کی دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی، ساری ٹیکنالوجی کے باوجود شاید آج کا انسان اس طرح کی دیوار نہ بنا سکے۔ تو مطلب پہلے بھی بڑے بڑے علم جو ہیں وہ انسان نے سیکھے ہیں اور بڑے بڑے کام کیے ہیں، بلکہ قرآن میں تو آتا ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے میری زمین کو تم سے زیادہ ادھیڑا، بڑے بڑے کام کیے، اور علم میں بھی بڑی بڑی ترقیاں ہوئی ہیں۔ مطلب یہ جو واقعہ آتا ہے، میں تو اس پر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عجیب واقعہ ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن قرآن کے الفاظ تو کچھ اور ہیں کہ بھئی سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ بھئی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ یہاں لائے؟ تو ایک بہت بڑا طاقتور جن اٹھا اور اس نے کہا کہ تمہاری مجلس، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ لے آتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب پتہ نہیں کتاب کے علم سے کیا مراد ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ کیا وہ طاقت تھی؟ اب 5G آ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، اور واقعی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ وہ علامہ اقبال بھی کہتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے زباں پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو دنیا پہلے بھی کیا سے کیا ہوتی رہی ہے۔ تو وہ مطلب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا دی۔ اس نے کہا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب اس پر آگ دہکاؤ۔ اب 50 میل لمبی یا 30 میل لمبی، پتہ نہیں کتنی لمبی وہ تھی اور کتنی اونچی تھی اور کتنی چوڑی تھی۔ جب وہ مطلب لوہے کی دیوار بنا لی تو کہا کہ اس کو آگ لگاؤ۔ اب کہ اس کو کس طرح وہی آگ لگائی، کس طرح اس لوہے کو گرم کیا؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ آئینی دیوار آگ کی طرح سرخ ہو گئی، اتنی آگ لگائی۔ کس طرح لگائی؟ تو ذوالقرنین نے کہا لو، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالتا ہوں۔ یہ تانبا جب پگھلتا ہے اور لوہے پر ڈالا جاتا ہے، گرم لوہے پر، تو وہ اتنا سخت مطلب وہ لوہا ہو جاتا ہے، بہت ہی سخت۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میں نے بند بنا دیا ہے، یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے اور اس میں نقب بھی لگانا ان کے لیے مشکل ہے۔
لیکن یہ اگلے الفاظ تو اب کیا کہیں قرآن کو اور کیا کہیں اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جس نے سارا مغرب فتح کیا ہے، سارا مشرق فتح کیا ہے، تیسری دنیا فتح کی ہے، اور انسانی تاریخ کے اندر ایسا کام کیا ہے جو بہرحال ایک عجوبے سے کم نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بڑی عاجزی سے کہتا ہے کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اچھا جی، ذوالقرنین کے یہ لفظ دیکھیں، یہ بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں جس طرح کے الفاظ حضرت عمر فاروق بولا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کئی بار اپنے گریبان کو پکڑتے اور کہتے کہ عمر تو کیا ہے، تو جانتا ہے تو کیا ہے؟ تیرا باپ جو ہے وہ مکے کی وادیوں میں اونٹ چراتا تھا اور تو اس کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، اور تیرے تن پر قمیص بھی نہیں ہوتی تھی، اور آج تو کیا ہے کہ دنیا تیرا نام سن کر لرزتی ہے، اور جدھر جاتا ہے فتح کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور تو دنیا کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سارا فیض تو دین کا ہے، یہ سارا فیض تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم نے اس فیض کو چھوڑا ہے تو کیا پایا ہے؟ ذلت پائی ہے، اور ذلت کے ساتھ تکبر پایا ہے۔ مطلب آپ ذلیل بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں۔ ایسا متکبر جو ذلیل ہو وہ کیسا متکبر ہے؟ تو ذوالقرنین کہتا ہے کہ ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کی رحمت ہے اور اس کی عطا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ دیوار میں نے بڑی مضبوط بنائی ہے، لیکن مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس وعدے سے دو مطلب مفسرین نے مراد لیے ہیں کہ جب بھی وہ اس دیوار کو تباہ کرنا چاہے گا تو تباہ کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ قیامت تو ہر چیز کو فنا کاری دے گی، اور اس روز پھر اس سے یہ اگلی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب قیامت آئے گی ہر چیز کو فنا کرے گی تو پھر یہ دیوار بھی فنا ہو جائے گی، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس قصے کو بیان کرنے کے ساتھ ہی آخر میں آخرت کی بات کر دی کہ ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا پر ساری کائنات پر موت طاری ہو جائے گی، اور انسان جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو کر اپنے رب کی طرف چلیں گے، اور اپنے رب کے حضور پہنچ کر اس سے جزا پائیں گے یا سزا پائیں گے۔ اور اس دن ظاہر ہے ہر کسی کا فلسفہ جو ہے وہ اس کے دماغ سے نکل جائے گا، جس کے دماغ میں جس قسم کی ہوا بھری ہوئی ہوگی وہ نکل جائے گی، اور حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور جو کافر اللہ کے رسولوں کے ذریعے اللہ کی نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ سب کچھ سمجھ جائیں گے، ہر بات کھل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان نصیب کرے، اور دنیا میں اللہ ہی کی رضا کے لیے، اللہ ہی سے اجر پانے کے لیے اسی کے راستے میں زندگی اور موت نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ ہمارا سینہ دین حق کے لیے کھول دے،
ہمیں اپنے لیے خاص کر لے، اور اپنے لیے خاص کر کے ہمیں اپنے ہی لیے زندگی اور موت بخش دے۔ یا اللہ یہ جتنے لوگ ہیں سن رہے ہیں میرے سمیت، جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ یہ جو انسانوں پر وبا آئی ہوئی ہے، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، اور یا ارحم الراحمین اس عذاب کو بندوں سے اٹھا لے، ٹال دے، اور یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس رمضان کو ہماری زندگی کا ایسا رمضان بنا جس میں ہم سچی توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو بالکل بدل دیں۔ یا ارحم الراحمین اس ملک پاکستان پر بھی اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا، یہاں اسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے عدل کو اور انصاف کو قائم فرما، اور امن کو اور خوشحالی کو قائم فرما۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم